فز تو بے رب کعبہ صدائے مولا علی ہے، میں کامیاب ہوا۔ صدائے مولا علی ہے، میں کامیاب ہوا۔ الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین سیما من سمی فی الآفاق بأحمد وفی الارض بأبی القاسم محمد۔ والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين۔ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي أنت وشيعتك هم الفائزون۔ صلوات اللہ۔ ایک دفعہ پھر ذرا اونچی آواز سے صلوات دیجیے۔ تیسری دفعہ ذرا زیادہ اونچی آواز سے صلوات دیجیے۔ آج کی یہ شب کئی حوالوں سے انتہائی اہم شب ہے۔ شب قدر کی طاق راتوں میں 21 کی رات ہے۔ اس حوالے سے بھی انتہائی اہم شب ہے۔ شہادت امیر المؤمنین کی شب ہے، اس حوالے سے بھی انتہائی اہم شب ہے۔ دوسرے لفظوں میں آج کی اس رات علی کی محبت اور علی کا درد لے کر جب انسان اللہ کے در پر پہنچتا ہے تو اس کو دنیا بھی ملتی ہے اور آخرت بھی ملتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ علی کا درد محسوس کر سکے اور اپنے دل کو اس کا عادی بنائے، اس درد کو اپنا درد بنائے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضری دے۔ امیر المؤمنین کی سیرت کے حوالے سے، ان کی شخصیت کے حوالے سے تھوڑی بہت گفتگو کل اور پرسوں کی رات میں آپ کی خدمت میں عرض کی ہے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ امیر المؤمنین چونکہ انسانی اوصاف اور کمالات کے لحاظ سے اس مقام پر ہے کہ کوئی بھی انسان اگر اس میں شعور ہے تو علی کی ان فضیلتوں سے، ان مقامات سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا، اور جو بھی علی کے فضائل سنے گا، علی کا مقام دیکھے گا، وہ خود بخود علی میں جذب ہوتا چلا جائے گا، چاہے اس کا مذہب کوئی ہو یا نہ ہو، چاہے وہ کسی عقیدے کا حامل ہو یا نہ ہو۔ اگر اس میں شعور ہے، اگر اس میں ادراک کی قوت ہے، اگر اس کی عقل سلیم ہے، سالم ہے، تو ممکن نہیں ہے کہ وہ علی کے فضائل دیکھے، سنے، محسوس کرے اور علی کی ذات سے محبت نہ کرے، چونکہ یہ فطرت انسانی کے عین مطابق ہے۔ امیر المؤمنین نہج البلاغہ میں اپنے مقام کا تذکرہ کرتے ہیں کہ علی کون ہے۔ ایک دفعہ علی کو آپ راویوں کی نگاہ سے پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں،
اور ایک مقام وہ ہے جہاں پر آپ علی کو علی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ علی کو علی کی نگاہ سے اگر پہچاننا چاہیں تو امیر المؤمنین فرماتے ہیں کہ میں وہ ہوں جس نے نبی کریم کے ساتھ پہلا سجدہ خانہ کعبہ میں اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے، یعنی اللہ کی عبودیت اور بندگی میں نبی کریم کے ہمیشہ ساتھ ساتھ۔ اسی طرح سے امیر المؤمنین اپنے حوالے سے فرماتے ہیں کہ میں وہ ہوں جس کو اللہ کے رسول نے اس طرح سے اپنے ساتھ رکھا، اپنے سینے سے لگائے رکھا، ہر مرحلے پر مجھے سکھاتے رہے، میری تربیت کرتے رہے، ایسے جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، میں رسول پاک کے ساتھ ہمیشہ شب و روز، گرمی سردی، جہاں جہاں ممکن تھا وہاں پر میں نبی کے ساتھ تھا اور نبی سے جدا کبھی بھی نہیں تھا۔ امیر المؤمنین نبی کریم سے اپنی محبت اور اپنے تعلق کی جو کیفیت ہے وہ اس طرح سے بیان فرماتے ہیں۔ خود نہج البلاغہ میں نبی کریم کے معجزات کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نبی کریم چونکہ میں ہمیشہ ساتھ تھا، اس لیے جب پہلی دفعہ وحی نازل ہوئی تو شیطان کے رونے کی آواز میں نے سنی، اور جب سنی اور نبی کریم سے عرض کیا یا رسول اللہ یہ شیطان کیوں رو رہا ہے، کہا کہ آج چونکہ پہلی وحی نازل ہوئی ہے اس لیے شیطان رو رہا ہے۔ اور اس کے بعد ایک جملہ فرمایا کہ یا علی انت تسمع ما اسمع وترى ما ارى، اے علی وہ سب کچھ تو دیکھتا ہے جو میں دیکھتا ہوں، اور سب کچھ تو سنتا ہے جو میں سنتا ہوں، الا انہ، صرف فرق اگر ہے تو وہ یہ ہے کہ میں نبی ہوں اور تو میرا وصی ہے۔ یعنی اگر آپ نبی کریم کی ذات اقدس سے مقام، مرتبے، درجے، اخلاق، روح، فکر، سوچ، کردار اور ہر لحاظ سے قریب ترین کسی فرد کو ڈھونڈنا چاہیں جو جس سے زیادہ کوئی اور فرد بشر نبی کے قریب نہ ہو، تو وہ ایک ہی ذات ہے، علی ابن ابی طالب کی ذات، ہر لحاظ سے، فکر کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے، گفتگو کے لحاظ سے، عقیدے کے لحاظ سے، اعتقاد کے لحاظ سے، یقین کے لحاظ سے، عرفان کے لحاظ سے، معرفت کے لحاظ سے، کوئی پہلو نکال کر دے، یہاں تک کہ شجاعت کے لحاظ سے۔ ہم بعض اوقات سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں، مثلا جنگ احد کے حوالے سے واقعہ ملتا ہے کہ جب جنگ اپنے عروج پہ تھی اور لشکر کفار میں سے بہت سارے لوگ حملہ آور ہوئے، اس کچھ لوگوں کی غلطی کی وجہ سے، اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، جو رسول نے کہا اس پر عمل انہوں نے نہیں کیا اور مال غنیمت کے لیے نیچے اتر آئے، اور نیچے اتر آئے تو پیچھے سے کفار نے حملہ کر دیا، 70 کے قریب لوگ شہید ہو گئے۔ جو شہید ہوئے تو مسلمان سب تتر بتر ہو گئے، سب کے سب ادھر ادھر بھاگ گئے، چھپ گئے، جانیں بچا لی۔ ایسے موقع پر تاریخ بھی کہتی ہے اور احادیث بھی کہتی ہیں اور اہل سنت بھی کہتے ہیں اور اہل تشیع بھی کہتے ہیں، جس فرد نے نبی کے دفاع میں آخری وقت تک ساتھ رہ کر تلوار ہاتھ سے نہیں چھوڑی اور آخری وقت تک پروانے کی طرح سے نبی کے گرد طواف کرتے رہے اور ہر حملہ آور سے نبی کو بچاتے رہے، وہ علی ابن ابی طالب کی ذات ہے۔ سب نے اعتراف کیا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو یہ واقعہ تھوڑا سا میں کھول دوں۔ فضائل صحابہ ایک ایسی کتاب ہے جو اصحاب نبی کی فضیلتوں پر مبنی کتاب ہے، اہل سنت کے ہاں بڑا معتبر گردانا جاتا ہے۔
معتبر کتاب ہے. وہاں پر تمام جتنے بھی بڑے نام کے نامور صحابہ کرام ہیں ان کے اوصاف، ان کی فضیلتیں، ان کے مقامات بیان کیے گئے ہیں مختلف واقعات کی صورت میں، مختلف احادیث کی صورت میں. حضرت ام المؤمنین عائشہ جب اپنے والد کی فضیلتیں بیان کر رہی ہیں وہاں پر، ان سے بہت ساری روایات نقل ہیں، منقول ہیں، تو ام المؤمنین عائشہ اپنے والد کے مقامات اور ان کی فضیلتیں گنواتے ہوئے ایک فضیلت یہ گنواتی ہیں کہ جب رسول اکیلے رہ گئے علی کے ساتھ اور سب بھاگ گئے تھے تو جو سب سے پہلے بھاگنے والوں میں لوٹا تھا وہ ہمارے والد حضرت ابوبکر صدیق تھے. یعنی اس سے آپ اندازہ لگا لیں ادھر امیر المؤمنین کی فضیلتوں میں آخری وقت تک اپنی جان قربان کرنے کے لیے میدان میں جو فرد کھڑا ہے اس کی حیثیت سے علی کو پیش کیا جاتا ہے کہ علی شجاعت کے اس مقام پر فائز ہے. جب آپ امیر المؤمنین کی ان فضیلتوں کو دیکھتے ہیں تو خود امیر المؤمنین ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم کے ساتھ تھا، ابو جہل آیا. ابو جہل نے آ کر کہا کہ اے محمد، چونکہ وہ ایمان نہیں لایا تھا اس لیے یا رسول اللہ کہنا اس کے لیے بڑا مشکل تھا. کہا کہ اے محمد، اگر آپ ایک کام کر دیں جس سے ثابت ہو جائے کہ آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں تو میں ایمان لے آؤں گا. نبی کریم مسکرائے، فرمایا کہ بولو. امیر المومنین فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں موجود ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم نے پوچھا کہ ہاں بولو تمہیں کیا چاہیے، کیا؟ کہا یہ جو سامنے درخت ہے اس درخت سے کہیے کہ یہ درخت اپنی جڑ سے اکھڑے اور باہر آئے. نبی کریم نے تبسم فرمایا اور فرمایا کہ دیکھو ابو جہل، میں یہ کر تو دوں لیکن تم نے ایمان نہیں لایا. تم جو بھی مطالبات کر لو میں پورا کر دوں گا، لیکن میں ابھی سے تمہیں احد کی، بدر کی فلان گھاٹی میں مرا ہوا دیکھ رہا ہوں، تم نے ایمان نہیں لایا. کہا نہیں میں ایمان لے آؤں گا. کہا اچھا پھر دیکھو. آپ نے اشارہ فرمایا. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ درخت زمین سے اکھڑا جڑوں سمیت. ابو جہل نے کہا اس سے کہیں دو حصوں میں تقسیم ہو جائے. درخت دو برابر حصوں میں تقسیم ہو گیا. آپ نے فرمایا کہ اور، کہا کہ اس سے کہیے ایک حصہ آپ کے پاس آئے، ایک حصہ آ گیا. کہا آپ دوسرے حصے سے کہیے وہ بھی آ جائیں، وہ حصہ بھی آ گیا. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جب یہ دونوں حصے آئے تو ابو جہل نے کہا کہ اب کہیے یہ دونوں حصے پہلے کی طرح سے جڑ جائیں. دونوں حصے جڑ بھی گئے. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ درخت نے اور اس کی شاخوں نے نبی کریم کو اپنی آغوش میں اس طرح سے لیا جس طرح سے ایک ماں اپنے بچے کو آغوش میں لے کر پیار کرتی ہے. کہنے لگے میں نے خود یہ منظر دیکھا اپنی آنکھوں سے. اور اس کے بعد پھر ابو جہل نے کہا کہ اس سے کہیے دوبارہ واپس اپنی جگہ جائے. درخت واپس اپنی جگہ چلا گیا. دوبارہ مطالبہ کیا کہ اس سے کہیے پہلے کی طرح سے زمین پہ اسی طرح نظر آئے جس طرح سے تھا. درخت دوبارہ زمین پہ اس کی جڑیں چلی گئی. اس کے بعد ابو جہل نے کہا کہ محمد واقعی بہت بڑا جادوگر ہے. جن کے دل میں کالک ہوتی ہے وہ حق کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنے کے باوجود بھی اس پر ایمان لا نہیں سکتے، اور جن کے دل پاکیزہ ہوتے ہیں وہ یمن میں رہتے ہوئے بھی نبی کو دیکھے بغیر ایمان لے آتے ہیں، اور مدینہ آ کر نبی سے ملے بغیر جب واپس چلے جاتے ہیں تو نبی مدینہ پہنچنے کے بعد فرماتے ہیں کہ مجھے مدینہ سے اویس کی خوشبو آ رہی ہے. دیکھیے جو نبی کا ہے وہ اس طرح سے ہے اور جو نہیں ہے وہ اس طرح سے ہے. نبی کے ساتھ رہتے ہوئے نبی کا نہیں ہے اور نبی سے دور ہوتے ہوئے بھی نبی کا ہے. یہی کیفیت امیر المومنین کی ہے. امیر المومنین کی محبت کی سچائی کا امتحان تب ہے
جب اس محبت کی قیمت دینی پڑے. جب تک قیمت دینے کی نوبت نہ آئے اس وقت تک کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. ہر ایک محبت کرتا ہے بھائی، کون ہے جو محبت نہ کرے؟ لیکن جب اس محبت کی قیمت دینی پڑے تو پھر اس وقت میدان میں بہت کم لوگ رہ جاتے ہیں، بہت کم لوگ. امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سے اس لیے جنہوں نے محبت کی اور حقیقی محبت کی، انہوں نے محبت کی انتہا کر دی، اور جنہوں نے امیر المؤمنین سے بغض اختیار کیا انہوں نے بغض کی انتہا کر دی. دونوں انتہائیں ہیں. اس لیے غالباً جاب جوردار نے یہ کہا تھا کہ مجھے حیرت ہے کہ علی کے دوستوں نے اپنی جان کے خوف سے علی کی فضیلتیں چھپائی اور علی کے دشمنوں نے علی کے بغض میں چھپائی. چھپایا دونوں نے. ایک نے اپنی جان کے خوف سے، چونکہ ان کو ہر ایک مارتا تھا کہ یہ علی کا ہے، اور دوسرے نے علی کے بغض اور علی کی نفرت میں. لیکن اس کے باوجود 1400 سال گزر گئے اور مزید زمانہ گزرے گا. جیسے جیسے زمانہ گزرتا چلا جاتا ہے علی کی فضیلتیں اسی طرح سے عام ہوتی چلی جاتی ہیں اور دنیا پر علی کی فضیلتوں کے نئے نئے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں. ہر دور میں یہ ہوتا رہا ہے. ہر دور میں جس نے علی کا ساتھ دیا اس نے قربانی دی دی، اور جس نے علی کا ساتھ نہیں دیا اس کی دنیا محفوظ رہی. لیکن جس کی دنیا محفوظ تھی اس کی آخرت محفوظ نہیں تھی. یہ جو آپ خوارج کی پوری تاریخ پڑھتے ہیں، یہ کون لوگ تھے؟ خوارج وہی ہے جن کی پیشانیوں پر کثرت سجود کی وجہ سے ان کی کھالیں موٹی ہو چکی تھی. کثرت سجود یعنی بہت زیادہ نماز پڑھنے والے لوگ. کیا نماز معیار ہے؟ ایسی نماز کبھی بھی معیار نہیں ہے. ان کے گھٹنوں کی کھالیں روایات میں ہیں، تاریخ میں ہے کہ وہ اپنی تلواروں سے کھالوں کو کاٹ کر پھینک دیا کرتے تھے. اس طرح سے ان کی گھٹنے کی یہ جو جلد ہے وہ اتنی سخت ہو چکی ہوتی تھی. کس وجہ سے؟ کثرت سجود اور کثرت عبادت کی وجہ سے. لیکن وہ کیسی عبادت ہے جس میں انسان چھلکے سے چمٹا ہوا ہے اور مغز سے محروم ہے. امیر المؤمنین دین کا مغز ہے، دین کی روح ہے. اس لیے دین کے تمام احکام پر عمل کرنے کے بعد بھی اگر علی سے کوئی شخص جڑ نہ سکا تو وہ سارے کے سارے اعمال ہباء منصورا ہیں، کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے. لیکن اس کے مقابلے میں اگر کوئی شخص اپنے عمل میں کوتاہی کرتا ہے اور اس کو ادراک بھی ہے کہ میں کوتاہی کر رہا ہوں، گناہ گار ہوں، اور اس کے اندر یہ احساس بھی ہے کہ اس گناہ کی مجھے سزا ملے گی، اس کو یہ احساس بھی ہے کہ علی مجھ سے ناراض ہوں گے اگر میں نے یہ کوتاہیاں کی، اگر میں نے یہ گناہ کیے، وہ ندامت کے ساتھ آتا ہے علی کی بارگاہ میں، ندامت کے ساتھ آتا ہے اللہ کی بارگاہ میں علی کو اپنا شفیع بنا کر. اس کے اعمال نامے خالی ہیں، لیکن جب اس کا عقیدہ علی کے حوالے سے کلیئر اور شفاف ہے تو اعمال کی اس کوتاہی کا ازالہ توبہ کی صورت میں ہو سکتا ہے، اور اس توبہ کے نتیجے میں اللہ یہ کہتا ہے کہ اس کے تمام برے اعمال کو دو کام میں کروں گا. ایک یہ کہ معاف کر دوں گا، دوسرا یہ کہ ان تمام برے اعمال کو نیکیوں میں تبدیل کر کے اس کے حسنات میں اضافہ کروں گا. ذرا غور کیجیے گا اس بات پر. یبدل السیئات بالحسنات، قرآن کی آیت ہے. یبدل اللہ السیئات بالحسنات. جب انسان توبہ کرتا ہے، توبہ کیا ہے؟ انسان کے دل کی ندامت اپنے کام پر، اپنے فعل پر، اپنے گناہوں پر پشیمانی، اور اس پشیمانی کے نتیجے میں دل کا اضطراب، اور اس اضطراب کے نتیجے میں آنکھوں کا اشک آلود ہونا، اور ان اشک آلود آنکھوں کے ساتھ
اللہ کے نبی کو اور نبی کی آل کو اللہ کی بارگاہ میں اپنا شفیع بنا کر سجدریز ہونا اور اللہ سے معافی مانگنا، یہ توبہ ہے۔ اور اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اگر واقعی کسی شخص نے اس طرح سے توبہ کیا، من عمل سوءا بجہالت ثم تاب واصلح، توبے کی شرط یہ ہے، چونکہ آج رات میں نے جیسے عرض کیا دونوں حوالوں سے انتہائی اہم رات ہے، توبہ کے حوالے سے بھی، عبادت کے حوالے سے بھی، علی کی شہادت کے حوالے سے بھی، اس لیے دونوں کو ساتھ لے کر میں چلنا چاہ رہا ہوں کہ ہم دونوں حوالوں سے استفادہ کر سکیں آج کی اس عظیم شب سے۔ من عمل منکم یا من عمل سوءا بجہالت، اپنی جہالت کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے اگر کسی نے کوئی گناہ کیا، ثم تاب، اور اس کے بعد توبہ کیا۔ امام صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ یا ابن رسول اللہ، آیت نے کہا ہے کہ جس نے جہالت کی وجہ سے توبہ کیا، جہالت کی وجہ سے عمل بد، برا عمل انجام دیا، من عمل سوءا بجہالت، تو جو جاہل نہیں تھا، جو عالم تھا، اگر وہ کرے تو فرمایا کہ مراد وہی شخص ہے جو جانتے ہوئے کرتا ہے، جس کو نہیں پتا وہ تو اللہ کی بارگاہ میں مجرم ہے ہی نہیں، اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا۔ اگر کسی شخص کو نہیں پتا کہ اس گلاس کے اندر شراب ہے یا شربت ہے، اس نے وہ پی لیا، وہ شراب نکل آئے، تو اس کو گناہ ملے گا؟ نہیں، اس لیے کہ وہ نہیں جانتا تھا۔ سزا کس کو ملے گی؟ اس کو جو جانتا تھا۔ یہ جو جہالت ہے، اس جہالت کا مطلب یہ ہے کہ اس کو یہ پتا ہے کہ یہ غلط کام ہے، لیکن اس کے باوجود ہوا و ہوس اور شہوانی خواہشات کا شکار ہو کر اس گناہ اور برے عمل کے عواقب اور نتائج سے بے خبر ہو جاتا ہے، غافل ہو جاتا ہے، اور یہ عمل انجام دیتا ہے، اور اس کے بعد اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے غلط کیا تھا۔ پھر وہ جو احساس ہے اس کو توبہ پر مجبور کر دیتی ہے۔ ثم تاب، اس کے بعد اس نے توبہ کیا، واصلح، اور اس کے بعد اس نے اپنی اصلاح کی۔ جس نے اس طرح سے اصلاح کی، اللہ تبارک و تعالی اس کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ یبدل اللہ السیئات بالحسنات، اللہ ایسے توبہ کرنے والے کو اتنا پسند کرتا ہے، اتنا محبوب رکھتا ہے کہ جب یہ شخص اللہ کی بارگاہ میں آ کر توبہ کرتا ہے اور اپنے ندامت کا اظہار کرتا ہے، تو اللہ اس کے گناہوں کو صرف معاف نہیں کرتا، بلکہ وہ اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے، اتنا مہربان ہے، اتنا غفار ہے مبالغے میں، کہ وہ اس کے گناہوں کو معاف کرنے کے بعد انہی گناہوں کو حسنات اور نیکیوں میں تبدیل کر کے ان گناہوں کے پہاڑوں کو نیکیوں کا انبار بنا دیتا ہے اور اس کو عطا کرتا ہے۔ وہ اللہ ایسا اللہ ہے، اس طرح سے عطا کرتا ہے۔ اس لیے یہ یاد رکھیے گا کہ علی کا ماننے والا گناہ تو کر سکتا ہے، لیکن گناہ کرنے کے بعد نادم ضرور ہوتا ہے اور توبہ ضرور کرتا ہے۔ جو توبہ کی توفیق نہ پائے وہ علی کا شیعہ ہو نہیں سکتا، وہ علی کا شیعہ نہیں ہو سکتا جو توبہ کی توفیق نہ پائے۔ امیر المومنین کی بارگاہ میں ایک شخص کو لایا گیا، مقدمہ آیا کہ اس شخص نے چوری کی ہے، گواہ آگے، ثابت ہوا کہ چوری کی ہے۔ آپ نے حکم فرمایا کہ اس کے ہاتھ کاٹ دو۔ آپ کو یہ معلوم ہے کہ مکتب اہل البیت اور مکتب اہل سنت میں، احناف کے یہاں، یہ جو چوری کی سزا ہے اس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ کہا جاتا ہے ہاتھ کاٹنا، لیکن اہل البیت کے ہاں ہاتھ یہاں سے کاٹنا نہیں ہے کلائی سے، بلکہ 4 انگلیوں کے کاٹنے کا حکم ہے۔ اہل سنت کے ہاں کلائی سے کاٹنے کا حکم ہے۔ جب
امام معصوم سے غالباً امام صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اپنا رسول اللہ انگلیاں کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ جو شخص چوری کرتا ہے وہ مسلمان ہے، چونکہ اسلامی معاشرے کے قوانین ہیں یہ، تو وہ جب نماز پڑھتا ہے تو نماز کے دوران جسم کے 7 اعضاء کا زمین پر ٹکنا یہ فرائض نماز اور ارکان نماز میں سے ہے۔ اگر ایک چیز آپ ہٹا لیتے ہیں تو نماز آپ کی باطل ہے، عمدن اگر آپ یہ کام کرتے ہیں۔ تو اس میں پیشانی ہے، 2 ہتھیلیاں ہیں، 2 گھٹنے ہیں اور 2 پاؤں کے انگوٹھے ہیں۔ ان 7 اعضاء سبعہ کا زمین پر ٹکنا واجب ہے، لہذا حکم ہے کہ انگلیاں کاٹو، ہتھیلی باقی رہے تاکہ اس کی نماز کہلا سکے۔ لائق اس شخص کو ثابت ہو گیا کہ اس کی چوری ثابت ہو گئی اور اسے چوری کیا ہے، فرمایا کہ اس کی انگلیاں کاٹ دو۔ انہوں نے انگلیاں کاٹی۔ یہ شخص اپنی کٹی ہوئی انگلیاں ہاتھ میں لے کر اپنے ہاتھ کو ظاہر ہے کاٹنے کے بعد پھر حکیم ہوتا ہے، وہ ذرا مرہم پٹی بھی کر دیتا ہے، لیکن خون رس رہا تھا۔ باہر نکلا مسجد سے، جب مسجد سے باہر آ رہا تھا باہر ایک خارجی کھڑا تھا۔ خارجیوں کو امام علی ابن ابی طالب سے بے انتہا بیر ہے۔ خارجی کو موقع کی تلاش تھی۔ جیسے ہی اس نے دیکھا کہ اس شخص کی انگلیاں کاٹی گئی ہیں اور یہ کٹی ہوئی انگلیاں لے کر باہر آیا ہے، تو اس کا چہرہ دیکھا، پہچان لیا کہ یہ کون ہے۔ یہ تو وہی شخص ہے جو ہمیشہ علی علی کرتا تھا، جو ہمیشہ مولا علی کے فضائل بیان کرتا تھا اور مولا علی کا پکا شیعہ اپنے آپ کو اور محب قرار دیتا تھا۔ موقع مل گیا، قریب آیا اور پوچھا کہ اچھا تمہاری انگلیاں کاٹی ہیں، کس نے کاٹی ہیں تمہاری انگلیاں؟ سوال کی وجہ کیا ہے؟ اس کو ٹیز کرنا، اذیت پہنچانا، اس کے عقیدے پر حملہ کرنا۔ جب تمسخرانہ انداز میں 2-3 دفعہ پوچھا کہ بتاؤ تو صحیح کہ تمہاری یہ انگلیاں کاٹی کس نے، تو شخص نے یوں ابن قوا کے چہرے کی طرف دیکھا، پہچانتا تھا یہ خارجی ہے اور علی کا ازلی دشمن ہے۔ کہا کہ بتاؤں کس نے میری انگلیاں کاٹی ہیں؟ کہا ہاں بتاؤ۔ کہا کہ میری انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جو زمین پر اللہ کی حجت ہے، میری انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جو خلیفۃ اللہ فی الارض ہے، میری انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جو امام المشارق والمغارب ہے، میری انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جس کی بدولت کائنات کے ہر ذرے کو روزی ملتی ہے، میری انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جو میرے دل کا محبوب ہے، میرا معشوق ہے اور میں اس پر قربان ہونے کو تیار ہوں۔ یہ باتیں سنی، اپنا سا منہ لے کے سائڈ میں نکل گیا۔ رات ہوئی، امیر المومنین اپنے ساتھ اپنے قریبی اصحاب کو لے کر اس شخص کے، اس چور کے جس نے چوری کی تھی ثابت ہو گیا، اس کے گھر آئے۔ گھر آئے، اس نے جیسے ہی دیکھا کہ امیر المومنین آئے، گھر کا دروازہ کھلا، بٹھایا، کہا کہ فرمایا کہ تم تو ہمارے محب تھے، تم تو ہمارے شیعہ تھے، ہمارا شیعہ چوری تو نہیں کرتا، تم نے کیوں ایسا کیا؟ کہا کہ یا امیر المومنین میں کئی دنوں سے بھوکا تھا، میرے پاس گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، اس لیے مجھے بھوک کی شدت کی وجہ سے کوئی اور رستہ نظر نہیں آیا، اب میں نے جا کے چوری کی، اب مجھے سزا مل رہی ہے، مجھے خوشی ہے کہ میری جو خطا اور گناہ کی سزا تھی وہ آپ نے مجھے دے دی ہے، اب میں ہلکا ہو گیا ہوں۔ آئندہ کرو گے؟ نہیں یا علی، آپ نے مجھے سزا دے دی، مجھے پاک کر دیا، اب میں آئندہ ایسی خطا اور ایسا گناہ کبھی بھی نہیں کروں گا۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ اپنی وہ کٹی ہوئی انگلیاں لے آؤ۔ کٹی ہوئی انگلیاں لے آئے، دونوں چاروں انگلیوں کو ہاتھ سے جوڑا، ہاتھ اوپر پھیرا، دعا کی۔ چند لمحوں بعد اس شخص نے دیکھا اس کا ہاتھ پہلے کی طرح سے سالم ہے اور انگلیاں جڑ چکی ہیں۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب اللہ تبارک و تعالی کی صفت رحیمیت اور صفت رحمانیت کا زمین پر مظہر ہے۔ کوئی شخص چاہے جتنا بھی بڑا گناہگار ہو، اگر ایک دفعہ اپنا
یہ وہ ہستیاں ہیں جو اللہ کی صفات کا مظہر ہیں، اس لیے جو شخص ان کے دروازے سے ہو کر اللہ کی طرف جانا چاہتا ہے، اللہ سے بہت تیزی کے ساتھ ملانے کا باعث بنتی ہیں یہ ہستیاں، اس کی مغفرت کا باعث بنتی ہیں یہ ہستیاں۔ اس لیے ان کی بارگاہ میں جا کر کوئی بھی شخص خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ شرط یہ ہے کہ اس کی جو محبت ہے وہ حقیقی ہو، شرط یہ ہے کہ وہ جو قلبی عشق ہے وہ حقیقی ہو، شرط یہ ہے کہ وہ عملی زندگی میں کوشش کرے کہ کسی طرح سے وہ سیرت اپنا سکے جو سیرت علی ابن ابی طالب ہے، جو سیرت ائمہ اطہار ہے۔ اس لیے امام صادق علیہ السلام کا وہ جملہ آپ پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا، ہمارے لیے دھبا نہ بننا، ہمارے لیے زینت کا باعث بننا۔ ہم پاک ہیں، چاہتے ہیں کہ ہمارا ماننے والا بھی پاک ہو، ہم نورانی ہیں، چاہتے ہیں کہ ہمارے ماننے والے بھی نورانی ہوں۔ ہمسایوں کے حقوق ہوتے ہیں، بیوی بچوں کے حقوق ہوتے ہیں، والدین کے حقوق ہوتے ہیں، اہل ایمان کے حقوق ہوتے ہیں، اہل اسلام کے حقوق ہوتے ہیں، اہل کتاب کے حقوق ہوتے ہیں، کفار کے بھی حقوق ہوتے ہیں، مشرکین کے بھی حقوق ہوتے ہیں، جانوروں کے بھی حقوق ہوتے ہیں۔ اور امیر المومنین کی زندگی میں جس پہلو سے آپ دیکھیں گے کہ ایک ایسی شخصیت ہے جنہوں نے ہر چیز کا حق وہیں پر ادا کیا ہے اور کہیں پر بھی کوئی کوتاہی نہیں کی۔ جو علی والا ہوگا وہ بھی ایسے نہیں ہوگا، اس کے ہاتھوں کوئی ہمسایہ پریشان نہیں ہوگا، اس کے ہاتھوں اس کا کوئی کولیگ پریشان نہیں ہوگا، اس کے غصے سے، اس کے غضب سے اس کے ارد گرد کے لوگ پریشان نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ اپنا غضب کنٹرول کرے گا، دوسروں تک اس کا منفی اثر پہنچنے نہیں دے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص علی کا ماننے والا ہو، علی کا شیعہ ہو، لیکن اس کے ہاتھوں اس کے ہمسائے تنگ ہوں، صبح سے شام تک یہ گھر میں اونچی آواز سے نوحے لگائے، فرض کریں نوحہ ہم ثواب سمجھ کر لگاتے ہیں، لیکن آپ کے ہمسائے میں کوئی مریض ہے اور آپ اونچی آواز سے یہ نوحے لگاتے ہیں، اس کو اذیت ہو رہی ہے، تو یہ جو نوحہ ہے آپ کے لیے ثواب نہیں عذاب ہے۔ صرف نوحہ کیوں؟ آپ قرآن پڑھ رہے ہو، اونچی آواز سے پڑھ لیں، اور آپ کے ہمسائے میں کوئی مریض ہے جو آپ کے اس اونچی آواز کی وجہ سے تکلیف میں ہے، تو آپ قرآن کے ذریعے سے اس کو تکلیف دے رہے ہیں۔ یہ قرآن اللہ کی وحی کی اس تقدس کے لبادے میں آپ کے ہاتھ میں وہ ہتھوڑا بن گیا ہے جس سے آپ کسی کے سر پہ مار رہے ہیں۔ یہ عبادت نہیں ہے، یہ شقاوت ہے اور یہ عذاب ہے۔ عبادت وہ ہے جو انسان اور اس کے رب کے درمیان ہے، عبادت وہ ہے جو انسان اور اس کے معبود کے درمیان ہے کہ کسی تیسرے کو خبر تک نہ ہو۔ امیر المومنین جب عبادت کرنا چاہتے تھے تو گوشے یہ تنہائی میں جا کر کرتے تھے، کسی کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ جب عبادت کرنا چاہتے تو ایسی جگہ کرتے، یا رونا چاہتے، اللہ کی بارگاہ میں گریہ کرنا چاہتے، ایسی جگہ جا کر جہاں پر کسی کا گزر بھی نہ ہو۔ عبادت ہے، لیکن اگر آپ اونچی آواز سے، جیسے آج کل فیشن بھی بن گیا ہے، اونچی آواز سے ڈیک لگائیں، اونچی آواز سے انقلابی نوحے اور بڑے ہی گرم جوش انداز میں سنتے رہیں، اور آپ کے ارد گرد کے لوگوں کو پریشانی ہو، یار یہ کیا کر رہا ہے، ہمیں تنگ کر رہا ہے۔ بھائی اس کی کوئی گنجائش اسلام میں نہیں ہے، آپ کے دین میں نہیں ہے، ائمہ کی سیرت میں نہیں ہے۔ وہاں پر تو یہ ہے کہ کسی جانور کو بھی اگر تکلیف ہو تو آپ اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالیں، لیکن اس جانور کو تکلیف کبھی بھی نہ دیں۔ امام صادق علیہ السلام کسی گلی سے گزر رہے تھے، دیکھا سامنے سے ایک کتا آ رہا ہے۔ آپ کو بتائیں گے ائمہ اطہار، ائمہ اہل البیت اپنے زمانے کے وہ ولی ہیں جن کی ولایت کا دائرہ صرف مسلمانوں تک اور انسانوں تک نہیں ہے، تمام موجودات تک ہے، اور تمام موجودات ان کے تابع ہیں ان کی ولایت میں۔ امام صادق علیہ السلام کتے کو روک سکتے تھے کہ میں گزر جاؤں تو تم تب گلی کے اندر داخل ہونا، رک گئے، گلی کے نکڑ میں جیسے ہی دیکھا کتا آ رہا ہے رک گئے،
اور رک کر فرمایا تفضل تفضل. یہ تفضل آپ عام طور پر جب اپنی معاشرتی زندگی میں یہ لفظ استعمال کرتے ہیں تو اپنے با احترام مہمانوں کے لیے کرتے ہیں. تشریف لائیے تشریف لائیے. یہ سیرت ہے ائمہ اہل البیت کی کہ ایک جانور اور وہ بھی نجس جانور جب کسی محلے میں کسی گلی میں داخل ہوتا ہے وہ شر نہیں پھیلا رہا, وہ کسی کو تکلیف نہیں دے رہا, گزرنا چاہتا ہے, تو جب نوبت ائمہ اہل البیت کی آتی ہے تو اس جانور کے ساتھ بھی عطوف, مہربان اور انتہائی رحم دلی کے ساتھ, محبت کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں. فرماتے ہیں تفضل تفضل, آئیے آئیے, گزر جائیے. یہ ائمہ کی سیرت ہے, یہ ائمہ کی روش ہے جو ہماری عملی زندگی کے لیے نمونہ ہے. اور ہم نے ان دنوں میں کس سے سیکھنا ہے؟ ائمہ سے سیکھنا ہے. کیسے سیکھنا ہے؟ اسی طرح سے سیکھنا ہے. میں نے شاید پہلی رات میں بھی یہ عرض کیا تھا کہ اب بھی میں اکثر اوقات جب میرے ساتھ مختلف جوان ہوتے ہیں میں پوچھتا ہوں ان سے کہ یار آج تم لوگوں نے کون سی بات سنی, مجلس کیسی تھی, کسی کی بھی مجلس ہو, فوری طور پر جواب ملتا ہے کہ بڑی اچھی مجلس تھی, بڑی زبردست تھی. اچھا کہا کیا؟ کہ وہ تو یاد نہیں ہے. کیوں یاد نہیں ہے؟ اس لیے کہ آپ نے توجہ ہی نہیں دی. جبکہ یہ جو مجالس کا ماحول اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کے طور پر ائمہ نے ہمیں دیا ہے, اس ماحول میں ہمیں دین سیکھنے کا بہترین موقع ملتا ہے, دین سیکھنے کا. اور ائمہ اسی دین کے محافظ بھی ہیں اور مبلغ بھی ہیں. اگر آپ کی مجلسوں میں دین سکھایا نہ جائے تو پھر مجلس کیسی مجلس ہے؟ یزید کے خلاف قیام یعنی دین, یزید کی معرفت یعنی دین, یزید کے کرتوت سے دوسروں کو آشنا کرنا یعنی دین, یزید نے جو مظالم ڈھائے اس سے پردہ اٹھانا یعنی دین, یزید کے ساتھیوں نے جو کچھ کیا اس سے پردہ اٹھا کر اپنے لوگوں کو اس سے روکنا اور سیرت ائمہ اور سیرت حسین ابن علی سکھانا یعنی دین. یہ دین ہے, اور اس دین کے سکھانے کا بہترین ذریعہ یہی مجالس ہے. ان مجالس کے ذریعے سے انسان کے دل کو زندہ کیا جا سکتا ہے. یہی مجالس ہیں جن کے نتیجے میں انسان کی روحیں پاک ہوتی ہیں. جب آپ پاکیزہ ترین ماحول میں وضو کر کے, غسل کر کے, کپڑے پہن کر اللہ کے گھر میں آ کر بیٹھ کر قرآنی آیات کو اور نبی کریم کی زبان اقدس سے لکھی ہوئی روایات اور احادیث کو سنتے ہیں اور آپ کی روح میں ایک تراوت اور نورانیت پیدا ہوتی ہے, تو یہی چیز آپ کے عمل میں کام آتی ہے, آپ کو اللہ سے مضبوطی کے ساتھ جوڑ دیتی ہے. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. ایک دفعہ پھر صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. ایک دفعہ پھر صلوات بھیجیے محمد. آج کی رات کے اعمال میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ بار بار صلوات بھیجیں, بار بار. یہ صلوات جو ہے ذہن میں آ گئی ہے تو ایک روایت سنا دوں اسی صلوات کے حوالے سے. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے, شیخ عباس قومی کی ایک کتاب ہے منازل الآخرہ, آخرت کی منزلیں, وہاں پر ایک جگہ وہ یہ روایت نقل کرتے ہیں امام صادق علیہ السلام سے. فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم معراج پر تشریف لے گئے, مختلف مقامات کی سیر کرتے 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 ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں پر ایک ایسے فرشتے کو دیکھا جس کی خلقت باقی فرشتوں سے بالکل مختلف تھی. عجیب حدیث ہے, بڑی مختلف تھی اس کی خلقت. باقی فرشتوں کے دو دو پر ہوتے تھے, اس کے دو جانب 10,000 ہزار بازو ہیں اور ہر بازو کے آگے 10,000 ہزار ہاتھ ہیں اور ہر ہاتھ کے آگے 10,000 ہزار انگلیاں ہیں دونوں طرف. عجیب و غریب مخلوق. اب آپ ادھر 10,000 ضرب 10,000 ضرب 10,000, ادھر 10,000 ضرب 10,000 ضرب 10,000, ان کو آپ آپس میں ضرب دیں تو آپ کا کیلکولیٹر جواب دے جاتا ہے, وہ جواب آپ کو نہیں بتا سکتا. کیفیت یہ ہے, یعنی اس حد تک عجیب و غریب مخلوق.
فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلوات بھیجیے بر محمد والے اس فرشتے کو مخاطب کیا، مخاطب کر کے پوچھا کہ اے اللہ کے فرشتے، تمہیں اللہ نے کس کام کے لیے خلق کیا جو تمہیں ایسے اوزار دیے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ میرے ذمہ 2 کام ہیں۔ وہ کیا ہے؟ کہا کہ مجھے کچھ چیزوں کی گنتی کا حکم دیا گیا ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ آسمان سے زمین پر جتنے بارش کے قطرے برستے ہیں ان کا میں حساب رکھوں، ایک کام یہ ہے۔ کہا اچھا کیا تمہارے پاس سارا حساب ہے؟ کہا کہ روز اول سے لے کر آج تک صحراؤں میں، سمندروں میں، ریگستانوں میں، پہاڑوں میں، شہروں میں، آبادیوں میں، عام زمین پر آسمان سے کتنے بارش کے قطرے گرے ہیں ان سب کا حساب میرے پاس موجود ہے، میں انہی اوزار کے ذریعے سے ان کو گنا کرتا ہوں۔ کہا دوسرا کام کیا ہے؟ کہا دوسرا کام یہ ہے کہ جس کسی محفل اور مجلس میں آپ پر اور آپ کی آل پر آپ کی امت کے لوگ درود بھیجیں، اس درود کا ثواب گنا کروں۔ تو کہا آگے؟ کہا کہ یا رسول اللہ ایک عجیب بات سناؤں؟ فرمایا سناؤ۔ کہا کہ روز اول سے لے کر آج تک کے تمام بارش کے قطروں کا حساب میرے پاس موجود ہے، لیکن وہ ثواب جو اللہ کسی ایک محفل میں اہل ایمان کے درود کے نتیجے میں عطا کرتا ہے، ایک محفل کا ثواب آج تک میں گن نہیں سکا۔ اب آپ ذرا سوچئے کہ درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر یہ صرف خطیب کی تھکن دور کرنے کے لیے نہیں ہے، اعلیٰ ترین، بہترین اور اللہ کی بارگاہ میں محبوب ترین ایسی عبادت ہے کہ جس کے کرنے کا حکم اللہ نے اپنے بندوں کو بھی دیا اور پھر ان کی تشریح کے لیے کہا کہ یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ بھی کرتا ہے، فرشتے بھی کرتے ہیں، اہل ایمان ایمان لانے والوں تم بھی کرو۔ کیا کرو؟ درود بھیجتے رہو، اپنی زبان کو درود شریف کے ذریعے سے ہمیشہ معطر اور نورانی کرتے رہو، سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے چلتے رکتے، جہاں جہاں شعوری زندگی میں موقع ملتا ہے کوئی اور کام کرو یا نہ کرو، درود بھیجتے رہو۔ صلوات اللہ علیہ وسلم۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ علی کا ساتھی بننا، اس کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کی طرف جائیے اور کوشش کیجئے کہ وہ تقاضے ہمارے اندر پیدا ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم باتیں کریں لیکن عمل کے میدان میں ہم نظر نہ آئیں۔ یہ باتیں جو میں عرض کر رہا ہوں اس میں خود بھی شامل ہوں اور آپ بھی شامل ہیں، ہم سب شامل ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم سنیں لیکن وہ سنی ہوئی باتیں ہماری روح پر اثر انداز نہ ہو، ایسا نہ ہو۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر نہ سننے کا فائدہ ہے نہ بولنے کا فائدہ ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اس بات پر تو فخر کریں کہ ہم علی کے شیعہ ہیں لیکن عملی طور پر علی کے اوصاف سے اتنے ہی دور ہوں جتنے دور علی کے دشمن ہیں۔ ایسا نہ ہو۔ اس لیے عملی زندگی میں دیکھیں کہ علی اور آل علی نے کیا کیا اور کیسے کیا۔ علی قربانیوں کا مظہر ہے، اپنی زندگی میں دیکھیے کہ قربانیاں کس حد تک ہیں۔ علی دوسروں کی پردہ پوشی کے امام ہیں، آپ اپنی زندگی میں دیکھیے کہ دوسروں کے عیوب پر پردے ڈالتے ہیں یا ان کو کھول کھول کے دوسروں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ علی سچے ہیں اور سچوں کے امام ہیں۔ اپنی زندگی میں ذرا کھول کر اپنا دل دیکھیے کہ ہم صبح سے شام تک سچ کتنا بولتے ہیں اور جھوٹ کتنا بولتے ہیں۔ علی حرمت و عزت اور ناموس کے محافظ امام ہیں، ذرا اپنی عملی زندگی میں دیکھیے۔ اب ہمارے ہاں محارم اور نامحرم کے درمیان فرق تقریباً مٹ چکا ہے، گھروں میں بھابیاں اور اس طرح کی اور بہت ساری رشتہ دار خواتین مل کر بیٹھتی ہیں، سروں میں دوپٹہ نہیں۔ میں گھر کی بات کر رہا ہوں، باہر کی بات نہیں کر رہا، باہر بھی اسی طرح کے مظاہر ہیں، لیکن گھروں میں بھی
اور کہتے ہیں یہ میری کزن ہے محرم ہے، وہ میرے چچا کی بیٹی ہے محرم ہے، یہ میری بھابھی ہے کون کہتا ہے محرم ہے؟ یہ محرم نہیں ہوتے، یہ نامحرم ہوتے ہیں سب کے سب۔ اور ان نامحرموں کے ساتھ بغیر حجاب کے ان کے سامنے بیٹھا گناہ، اگر آپ افطار کے دسترخوان پر بیٹھتے ہیں تو وہ گناہ کا دسترخوان ہے، گناہ کا دسترخوان ہے، ثواب کا نہیں ہے، اطاعت کا دسترخوان نہیں ہے، نافرمانی کا دسترخوان ہے، اگرچہ افطار کا ہے، چونکہ سامنے نامحرم بیٹی ہے۔ بے شک آپ کی چچی کی بیٹی ہو، بے شک آپ کے تایا کی بیٹی ہو، بے شک آپ کے کسی اور محرم رشتہ دار کی بیٹی ہو، محارم کی لسٹ الگ ہے، نامحرموں کی الگ ہے۔ ذرا دیکھیے کہ محارم اور نامحرموں میں ہم کس حد تک تفریق کرتے ہیں اور گھروں میں اس کا خیال رکھتے ہیں۔ جو ہمارے گھر روزی آتی ہے اس میں ہم کس حد تک ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں، کتنا حلال ہے اور کتنا حرام ہے۔ ٹی وی جو ہم دیکھتے ہیں اس میں کس حد تک ہم خیال رکھتے ہیں کہ خود بھی حرام سے بچیں اور اپنے معصوم بچوں کے اذہان کو بھی حرام سے بچائیں۔ ہم نے کس حد تک اس چیز کا خیال رکھا ہے کہ یہ جو حفظان صحت کے اصولوں پر بدن کو بچانے کے لیے ہم عمل کرتے ہیں، اس حساب سے اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو، اپنی فیملی کو روح کی بیماریوں سے بچانے کے لیے وہ جو جسمانی حفظان صحت کے اصول ہیں اس میں سے کتنا % ہم ادھر روح پر بھی توجہ دیتے ہیں؟ ذرا خود جائزہ لیجیے۔ آپ کو اگر باہر اسی سڑک پہ خدا نخواستہ آپ گر جائیں، آپ کے گھٹنے پہ چوٹ آئے، خراش آئے، آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، وہ فوراً آپ سے کہتا ہے کہ جا کے یہ جو جراثیم کے اینٹی ویکسین ہوتا ہے وہ ویکسین لگوا لو۔ کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایک جراثیم سڑک کی اس مٹی میں سے تمہارے جسم کے اندر داخل ہو، کچھ عرصے بعد پوری طرح سے تم ناکارہ ہو جاؤ گے۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ آپ چلے جائیں، کسی کتے نے آپ کو خدا نہ خواستہ چلے آپ کے دشمن کو کاٹ لیا، فوراً جاتے ہیں 40-50 ہزار کے انجیکشن لگواتے ہیں، اس لیے کہ کہیں اس کتے کے باولے پن کا اثر نہ ہو جائے، کہیں جسم کو نقصان نہ پہنچے۔ صبح سے شام تک ہمارے ارد گرد جتنے جراثیم ہماری روحوں کو متاثر کر رہے ہوتے ہیں، ان جراثیم کے حوالے سے کبھی ہم توجہ نہیں دیتے۔ کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ہمارا دماغ ایک ٹیپ ریکارڈر کی طرح سے ہے، جو کچھ ہو رہا ہے اور ہم سن رہے ہیں، ہمارے دماغ کے خلیے ان کو جذب کر رہے ہیں اور خالی جگہ بھر رہے ہیں، خالی جگہ بھر رہے ہیں۔ اپنے بچوں کے حوالے سے کبھی ہم نے نہیں سوچا، گھر کے ماحول کے حوالے سے کبھی ہم نے نہیں سوچا۔ اس لیے اولیاء جب آپ کو تہذیب نفس کا رستہ بتاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ زبان کے نیچے پتھر رکھو، کانوں میں روئی ٹھوسو، تاکہ کانوں میں ایسی بات نہ آئے جو تمہارے دماغ کے خلیوں کو بھرے، اور زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکلے جو تمہاری پوری زندگی کو تباہ کر دے۔ آنکھوں کو بھی کہتے ہیں، بابا طاہر عریان جیسی شخصیات نے کہا کہ میرا تو جی چاہتا ہے کوئی ایسا نشتر بناؤں جس سے آنکھوں میں یوں چبو چبو کر نامحرموں سے روک سکوں اور ہر اس چیز سے روک سکوں جس سے اللہ نے روکنے کا حکم دیا ہے۔ جب آپ اس اعتبار سے ائمہ کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر تو کوئی اور دنیا ہے، اور اپنی زندگی کو دیکھتے ہیں تو یہاں پر کوئی اور دنیا ہے۔ اگر ایک واقعہ نقل کرتا ہوں، اس کے بعد جو ہے پھر اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں۔ امریکن نے بچوں کے حوالے سے تحقیق کی تھی، بچوں کے حوالے سے بچوں پر شکم مادر سے باہر کی دنیا کا کتنا اثر ہوتا ہے۔ اس تحقیق میں انہوں نے 80 حاملہ ماؤں کا انتخاب کیا، 40 حاملہ ماؤں کو 2 ہال بنائے، ایک ہال بنایا بڑا، درمیان میں شیشے کی دیوار لگا دی، ایک طرف 40 ماؤں کو رکھا اور دوسری طرف دوسرے حال میں 40 ماؤں کو، دونوں کو برابر کی غذا، برابر کی خوراک، برابر کا ماحول، برابر کی انوائرمنٹ دیتے رہے۔ صرف ایک جگہ جب ماؤں کو بھوک لگتی اور بھوک کا ٹائم ہوتا یعنی کھانا کھلانے کا، اس وقت جو ہے کھانا کچھ لیٹ کر دیتے ہیں، وہاں پر ایک موسیقی لگا دیتے ہیں۔ دوسری طرف جہاں پر
40 مائیں تھیں، وہاں پر اس ٹائم پہ بجائے موسیقی کے کھانا دے دیتے، اس فرق کے ساتھ باقی تمام چیزیں ایک ساتھ ہیں۔ جب یہ بچے پیدا ہوئے تو اسی طرح سے ان 2 حالوں میں رکھا گیا، اور اسی ترتیب کے ساتھ پیدا ہونے والے بچوں کو، یہ جو بچے تھے جہاں پر وہ موسیقی سناتے تھے، جب بچے بھوک کی وجہ سے روتے تھے تو وہ موسیقی لگا دیتے، جیسے ہی موسیقی لگا دیتے بچے چپ ہو جاتے، رونا ختم کر دیتے۔ اور اس حال میں جہاں پر آپ خوراک دیتے ہیں وہاں پر بھی انہوں نے وہی موسیقی لگائی۔ جب وہاں پر موسیقی لگائی تو بچوں نے اور زیادہ رونا شروع کر دیا۔ رزلٹ یہ نکالا کہ یہ جو بچے ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں، وہ جو پریکٹس تھی وہ بچوں کی ولادت سے پہلے کی تھی نا، کہا ماں کے پیٹ میں جب ہوتے ہیں تو اس وقت بھی وہ باہر کی دنیا سے اثر لے رہے ہوتے ہیں۔ اب اگر باہر آپ گانے بجائیں گے تو آپ اپنے بچے کو گویا بنائیں گے، قرآن سنائیں گے تو قاری قرآن بنائیں گے۔ یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ کیسی نسل تربیت کرنا چاہتے ہیں۔ آپ گالیاں دیں گے گھر کے اندر تو بچہ جب معاشرے میں آئے گا تو گالیوں سے آگے بڑھ کر تلوار نکال لے گا، بندوق نکال لے گا۔ لیکن اگر آپ اس کو دعاؤں سے، مناجاتوں سے، اچھی باتوں سے آشنا کریں گے تو وہ معاشرے کے اندر معاشرے کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا باعث بنے گا، اور عملی طور پر ائمہ اہل بیت کے دین کا محافظ بنے گا۔ بڑا فرق ہے دونوں کے درمیان۔ یہی چیز عملی زندگی میں اسلامی تربیت کے لحاظ سے ائمہ اطہار ہمیں سکھاتے ہیں کہ کس طرح سے اپنے بچے کا خیال رکھنا چاہیے، چاہے وہ شکم مادر میں ہو، چاہے وہ باہر کی دنیا میں۔ علامہ مجلسی کے دادا کا واقعہ ہے، کہتے ہیں کہ مسجد میں نماز پڑھاتے تھے، بہت مہذب اور بہت بزرگ شخصیت۔ ایک دن اپنے 4-5 سال کے بچے کی انگلی پکڑ کے مسجد میں گئے۔ مسجد سے جب باہر نکلے تو ایک عجیب منظر دیکھا۔ اس زمانے میں نلکے نہیں ہوتے تھے، اس لیے مشکیزوں میں دور سے پانی لے کر آتے تھے، باہر رکھ دیتے تھے، مشکیزے کا منہ بند ہوتا تھا۔ جس نے وضو کرنا ہے اس مشکیزے کو کھولتا، پانی سے وضو کرتا اور اس کے بعد باندھ دیتا۔ یہ بچہ دیکھتے ہیں وہ کہ اس بچے نے کہیں سے کوئی سوئی تلاش کی ہے اور اس مشکیزے کو سوراخ کر دیا ہے، جس سے یہ سارا پانی بہہ گیا ہے۔ بڑی حیرت بھی ہوئی، پریشانی بھی ہوئی، پشیمانی بھی ہوئی، ندامت بھی ہوئی، شرمندگی بھی ہوئی کہ میرے بچے نے ایسا کیوں کیا۔ انگلی پکڑی، گھر آئے، بیوی نے دیکھا رو رہے ہیں۔ کہا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ میں نے کہاں پر خطا کی تھی، میں سوچتا رہا ہوں کہ مجھے نہیں معلوم میں نے کہاں پر خطا کی تھی، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج میرے بیٹے نے یہ فعل انجام دیا ہے۔ بیوی بھی پریشان، کچھ دیر سوچتی رہی اور اس کے بعد کہا کہ خطا آپ نے نہیں کی تھی، میں نے کی تھی۔ کہا وہ کیا؟ کہا کہ جب یہ بچہ میرے پیٹ میں تھا، ایک دن ہمسایوں کے ہاں میں چلی گئی، کافی دیر ان کے پاس بیٹھی رہی۔ جب میں ان کے ہاں سے واپس اپنے گھر آنے لگی تو ان کے صحن میں انار کا درخت تھا اور انار کا پھل لگا ہوا تھا۔ اگر میں ان سے مانگ لیتی تو وہ مجھے دے دیتے، لیکن مجھے شرم آئی۔ میں نے بغیر اجازت کے اپنے بالوں میں سے سوئی نکالی، اس انار کو یوں چبویا، سوراخ کیا اور اس کا رس نکال کے میں نے اپنی زبان پہ رکھا تھا۔ آج میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ سوئی آج سوا بن گیا اور میرے بچے کے ہاتھ میں آ گیا۔ اتنا اثر ہوتا ہے آپ کے ارد گرد کے ماحول کا، آپ پر بھی اور آپ کے بچوں پر بھی۔ اس لیے ائمہ کہتے ہیں کہ بھئی اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرو کہ وہ جب معاشرے میں قدم رکھیں تو ہمارے لیے زینت کا باعث بنے، ہمارے لیے شرمندگی کا باعث نہ بنے۔ اس لیے ائمہ اطہار کی پوری توجہ کثرت پر نہیں ہے بلکہ اس آبادی کی تربیت پر ہے۔ کم لیکن تربیت اچھی، اگر زیادہ ہو تربیت نہ ہو تو وہی بچے دشمن کا آلے کار بن جاتے ہیں اور شیطان کی چراگاہ بن جاتے ہیں۔ اس لیے کثرت پر نہیں، کمیت پر نہیں، کیفیت پر توجہ دیں، اپنی بھی اور اپنے بچوں کی بھی۔ آج کی رات عبادت کی رات ہے، توبہ کی رات ہے، استغفار کی رات ہے، رونے کی رات ہے، رونا امیر المؤمنین کی مظلومیت پر بھی اور ساتھ میں اپنے گناہوں اور اپنے مظالم پر بھی، دونوں پر
امیر المومنین کی محبت آپ کو زیادہ رلائے گی جب آپ اپنے اندر محسوس کریں گے کہ ہم امیر المومنین سے کتنے دور ہیں، عمل کے اعتبار سے، فکر کے اعتبار سے کتنے دور ہیں۔ یہ چیز آپ کو رلائے گی۔ آج رونے کی رات ہے۔ رونا کیا ہے؟ رونا یہ ہے کہ دل کے اندر ایک ایسی ندامت کی کیفیت پیدا ہو کہ انسان محسوس کرے اگر آج رات اس کو موت آ جائے اور کل اس کو قبر میں دفنا دیا جائے تو قبر میں اس کے پاس جتنی بھی آج کی چیزیں ہیں ان میں سے کسی نے نہیں جانا، اس نے اکیلے ہونا ہے۔ اور جب اکیلے پن میں وہاں پر مختلف اطراف سے وہ حقوق کا مطالبہ کرنے والے آ جائیں تو وہاں پر انسان کیا کرے؟ جو اس نے مظالم ڈھائے ہیں وہ مظالم اس کی آنکھوں کے سامنے آئے تو تب وہ کیا کرے؟ آج کی رات انسان بننے کی رات ہے، حیوانیت سے نکلنے کی رات ہے، اپنے اندر کے انسان کو پاکیزہ کرنے کی رات ہے، توبہ کرنے کی رات ہے، استغفار کی رات ہے، سجود کے ذریعے سے اللہ کی بارگاہ میں اپنی ہستی کو مٹانے کی رات ہے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت مانگنے کی رات ہے۔ چونکہ یہ رات وہ ہے جب اللہ اپنے تمام رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، سارے دروازے کھول دیتا ہے، کوئی دروازہ بند نہیں ہے، اور وہ خود کہتا ہے آج کی رات کوئی آئے مجھ سے مانگے۔ اس لیے آج کی رات کی وجہ سے شبہ قدر میں سے آج کی رات کہا گیا ہے کہ جو ان راتوں میں بخشا نہ جائے اس سے زیادہ شقی کوئی نہیں ہے، یعنی بدبخت ترین انسان وہ ہے جو ان راتوں میں بخشا نہ جا سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان راتوں کا انتخاب کیا علی کے گریہ کے لیے۔ یہ دیکھیے علی پر گریا اور خود علی کا گریا، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان راتوں کا انتخاب کیا ہے، 19 کو ضربت اور 21 کو شہادت۔ آپ ذرا سلوات دیجیے بر محمد وآلہ۔ ذرا کوفہ چلیے، 40 ہجری۔ آپ کو پتہ ہے کہ آج ٹھیک 1400 سال ہو چکے ہیں امیر المومنین کی شہادت کو، نہ ایک کم نہ ایک زیادہ۔ 40 ہجری تھی، آج 1440 ہجری ہے، ٹھیک 1400 سال۔ آج 1400 سالہ یہ یاد ہے امیر المومنین کی آج رات۔ ذرا 1400 سال پیچھے جائیں، مسجد کوفہ کو دیکھیں، امیر المومنین کی آج کی رات کی کیفیت کو دیکھیے۔ امیر المومنین کے بارے میں لکھا ہے کہ مصلی پہ جاتے تھے، پھر باہر صحن میں آتے تھے، آسمان کی طرف دیکھتے تھے اور اس کے بعد فرماتے تھے کہ مجھ سے غلط نہیں کہا گیا، آج میرے اللہ سے ملاقات کی رات ہے، آج میری واپسی کی رات ہے، 19 کی رات ہے۔ جب امیر المومنین مسجد کوفہ میں گئے، تاریخ میں لکھا ہے کہ جو سوئے ہوئے لوگ تھے ان کو ایک ایک کر کے جگاتے رہے اور جگاتے ہوئے ابن ملجم تک پہنچے، اور ابن ملجم مرادی اپنے پیٹ اور سینے کے بل سویا ہوا تھا، اس کو اپنی جگہ سے اٹھایا اور کہا کہ اٹھو اور نماز پڑھو، نماز کا وقت ہے۔ جو دشمن کو بھی اللہ سے ملانا چاہتا ہے وہ علی اٹھایا، پھر محراب عبادت میں چلے گئے۔ محراب عبادت میں کس طرح سے؟ مناجات، گریا، علی کا رونا۔ عزیزو، دو چیزوں کا خیال رکھیں، ہم علی پر پڑھنے والی ضربت پر ضرور روتے ہیں، لیکن علی کے لیے وہ ضربت خوشخبری ہے۔ علی جس چیز پر روتے تھے اس کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ علی کیوں روتے تھے؟ علی کا درد کیا ہے؟ علی عالم بشر کو اللہ سے ملانے کے لیے عالم بشر کی اس محرومیت پر روتے ہیں۔ علی کی مظلومیت دیکھیے، علی ہر ایک کی بھلائی چاہتے ہیں اور لوگ علی کو مارنا چاہتے ہیں۔ وہ علی جب محراب عبادت میں آتے ہیں، مسجد کوفہ کی مناجات پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور گریہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ نماز فجر کا ٹائم ہو جاتا ہے،
अजान शुरू हो जाती है, सफ़े बांधे लोग खड़े हैं, इमाम अली के पीछे इमाम हसन बैठे हुए हैं, इमाम हुसैन बैठे हुए हैं। जब इब्ने मुलजम को नजर आता है कि अब वक्त आया है पहले सजदे में, तो वो तलवार उठाता है, वार करता है। पहला वार खता और दूसरा वार अली के सरे अक़दस पर लगता है। जब सरे अक़दस पर वार होता है, जरा तसव्वुर कीजिए, ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया में एक आवाज गूंजी है, पूरी दुनिया में। अहले कूफा कहते हैं कि अहले कूफा में से हर घर में हर फर्द ने वो आवाज सुनी, वल्लाह, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, वो हिदायत का रुकन आज गिर गया जिसकी बुनियाद पर दीन खड़ा था। अली पर वार, लेकिन अली पर वार होने के नतीजे में ये आवाज पूरे कूफा में गूंज दिया है। रिवायत कहती है कि जब ये आवाज गूंजी तो कूफा के शहर के लोग, खवातीन, बच्चे, बड़े बूढ़े घरों से निकल आए। एक ऐसा मंजर तारी हो गया जैसे खुद नबी की वफात पर मदीना में तारी हो गया था। हर तरफ रोना और हर तरफ चीखो पुकार। इस असना में इमाम अली अलैहिस्सलाम की निगाह में नमाज इतनी अहम थी कि मेहराब में आप पीछे हट गए। बेटे से कहा, हसन से, कि बेटा तुम आगे आकर नमाज पढ़ा दो। नमाज पढ़ी और उसके बाद उठाकर घर की तरफ लेकर आए। और घर आने के बाद फिर जो वाक़यात हैं अजीब व गरीब हैं, अजीब व गरीब। हकीम जब आया, हकीम को बुलाया। हकीम अपनी हिकमत के जरिए से जांचना चाह रहा है कि अली की क्या कैफियत है। उसने कुछ देर बाद कहा कि अली के जिस्म में जहर फैल गया है, बस एक काम करो, अली को फौरी तौर पर गर्म दूध पिलाओ। दूध पिलाओगे थोड़ा सा अफाका हो जाएगा। जैसे ही बाहर आवाज गई, लोगों तक खबर पहुंची कि अली को हकीम ने दूध पीने का मशवरा दिया है, तो यकीन जाने तारीख कहती है कि एक गुलगुपाड़ा बर्पा हुआ कूफा के अंदर। और कुछ देर बाद लोगों ने देखा कि कूफा के छोटे छोटे बच्चे हाथों में दूध के कटोरे लिए अली के दरवाजे पर जमा हुए और सब रो रहे थे और कह रहे थे कि या अली, आप जा रहे हैं, हमें यतीम करके जा रहे हैं। ये कौन से बच्चे थे? वही बच्चे जिनको हर रात अली जाकर उनके घरों में अपने हाथ से खाना बनाकर खिलाते थे। ये वो यतीम बच्चे हैं। यतीम की दस्तगीरी और यतीम के सर पर हाथ रखने का इतना असर है, इसलिए अमीरुल मोमिनीन हमेशा वसीयत करते थे कि यतीमों के सर पर हाथ रखो, उनसे मोहब्बत करो, उनसे इश्क करो, उनसे मोहब्बत करो, उनका ख्याल रखो। आज वही यतीम बच्चे आए हैं, हाथों में कटोरे हैं। हर एक की ख्वाहिश है कि किसी तरह से अली को चंद दूध के चंद उसकियाँ पिला दें ताकि अली की शिफायाबी में उसका कोई हिस्सा हो। इस कैफियत में अमीरुल मोमिनीन वसीयतें करते हैं। जब मैं इन बच्चों की कैफियत को देखता हूँ तो मुझे करबला में एक यतीम बच्ची याद आती है। एक ऐसी यतीम बच्ची जिसका बाप शहीद हो गया है, जिसके खेमों को आग लगा दिया गया है, जो इस वक्त यको तनहा करबला की तपती हुई रेतली रेतजार में वहां पर तड़प रही है। उसके दामन पे आग लगी हुई है और वो परेशान है। इस असना में जब एक शख्स आकर दामन की आग बुझाकर इस बच्ची से पूछता है, बेटी कोई ख्वाहिश है? तो जवाब देती है, मुझे नजफ का रास्ता बता। पूछता है कि क्यों? कहता है, मेरे जद्दे अमजद वहां पर मदफून है, मेरे जद्दे अमजद को यतीमों का बड़ा ख्याल था। आज खुद उनकी अपनी पोती यतीम हो गई है। ये यतीम के सर पर हाथ फेरने का असर है। देखिए कहां पर उसका असर आपको नजर आता है। करबला में इमाम अली इब्न अबी तालिब अपने बच्चों को जमा करते हैं, करीब लाते हैं, वसीयतें करते हैं। वसीयतें करते करते मुख्तलिफ चीजें, वसीयतों में मुख्तलिफ बातें। इमाम हसन के हाथ में तमाम खानवादे का हाथ देते हैं एक एक करके कि मेरे बाद इमाम हसन तुम्हारे इमाम हैं और तुम इनके सुपुर्द हो। बाज़ लोगों ने लिखा है कि इस असना में घर के एक कोने से रोने की आवाज़ आई। देखा उम्मुल बनीन रो रही है। करीब बुलाया, पूछा कि जोजा क्यों रो रही हो?
जवाब में कहा कि मौला, आपने अपने तमाम बच्चों का हाथ इमाम हसन के हाथ में दे दिया, लेकिन मेरे अब्बास का हाथ नहीं दिया। जब ये कहा तो फौरन हुसैन को बुलाया, अब्बास का हाथ हुसैन के हाथ में देकर कहा कि याद रखो, मेरे अब्बास का सरपरस्त मेरा हुसैन है, इसलिए कि हुसैन को करबला में अब्बास की जरूरत पड़ेगी। ये वसीयतें की। और उसके बाद बेटियों की बारी आई। जब बेटियों की बारी आई तो बेटियों को बुलाया, और फिर जब ज़ैनब की बारी आई ना, तो वो मंजर बड़ा अजीब है। जब ज़ैनब को वसीयतें करते हैं, जब ज़ैनब को कुछ वसीयतें करते हैं, तो उसके बाद हुसैन को करीब बुला के उनके कान में कुछ बातें करते हैं। बाकियों को नहीं पता कि वो क्या है, लेकिन कब पर्दा उठता है, जब असरे आशूर हुसैन खैमे से निकलना चाहते हैं, उस वक्त ज़ैनब को बुलाकर फरमाते हैं कि ज़ैनब ज़रा आना, मैं अपने बाबा की वसीयत पर अमल कर। भैया वो कौन सी वसीयत है? फरमाया जब बाबा शहादत का जाम पी रहे थे और आखिरी वक्त था, तो उस वक्त बाबा ने मुझसे कहा था कि बेटा, जब करबला में अपनी बहन से रुखसत होना तो उसके कंधों और उसके बाजुओं का बोसा लेना मेरी तरफ से, इसलिए कि तुम्हारे बाद उन्हीं बाजुओं पर रस्सियां बांधी जाएगी और उनको गली गली कूचा कूचा फिराया जाएगा। तो ये वसीयत भी आज की रात अमीरुल मोमिनीन हुसैन इब्ने अली से करते हैं। जब शहादत की ये खबर पूरे शहर में फैल गई, तो आपको पता है कि जिस तरह से फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का जनाजा बिल्कुल महदूद लोगों ने उठाया है, उसी तरह से अली इब्ने अबी तालिब का जनाजा भी बिल्कुल महदूद लोगों ने उठाया है। कूफा से गए नजफ में दफनाया, अब वापस आ रहे हैं। जब वापस आ रहे हैं, हुसैन इब्ने अली भी हैं और हसन इब्ने अली भी हैं। इमाम हसन जब दरवाजे कूफा पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि बूढ़ा है, दीवार से तेल लगाए हुए है और मुसलसल रो रहा है। जब करीब पहुंचे तो पूछा, बाबा क्यों रो रहे हो? चुप हुआ। फिर पूछा, बाबा क्यों रो रहे हो? कहा कि इसलिए रो रहा हूं कि चंद रातें हुई हैं, एक शख्स हर रात में इस तरह आता था, मुझे खाना लुक़्मे बना बना कर खिलाया करता था। आज तीसरी रात है, वो नहीं आया और मैं भूखा हूं और उसको याद कर रहा। कहा कि कौन था वो? कहा मुझे नहीं मालूम। कहा कभी उसने नाम बताया? कहा नहीं। कभी तुमने पूछा? कहा नहीं। तो फिर कहा कैसे उसको जानते थे? कहा कि वो जब भी मेरे सामने आता था और मेरे साथ बैठता था तो रोते हुए कहता था, मिस्कीन जालसल मिस्कीन, फकीर जालसल फकीर। एक फकीर दूसरे फकीर के साथ बैठा है और एक मिस्कीन दूसरे मिस्कीन के साथ बैठा है। इमाम हसन उठे, उसने सीने से लगाया, कहा कि तुम्हें नहीं पहचाना, वो मेरे बाबा मौला अली थे, आज अभी उनको दफना के आ रहे हैं। जैसे ही ये सुना, तारीख कहती है कि उस बूढ़े ने अपना सर दीवार से मारा, जमीन पर गिरा, दुनिया से उड़ गया। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या रहमान या रहीम या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ुलूबना अला दीनिक। बारगाह हमारी इस करीब इबादत को अपनी बारगाह में शरफ़ कबूलियत अता फरमा। बारगाह हमारी इन इबादतों को हकीकी मानों में इबादत करार दे। बारगाह हमारे क़ुलूब की तत्हीर फरमा, हमारे गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा। इस मुक़द्दस तरीन रात में हम सब की ख़ताओं से दरगुज़र फरमा। हमें अपने वक्त के इमाम असर से मुत्तसिल फरमा, इमाम असर के ज़ुहूर में ताजील फरमा। बाला हमें अपने वक्त के इमाम के हकीकी मुंतज़रीन में करार दें। बाला उनके क़ल्ब मुबारक को हम सबसे राज़ी फरमा। हमारी इबादतों को, हमारे रोज़ों को, हमारी नमाज़ों को, हमारी कुरानों को, इन सब को अपनी बारगाह में शरफ़ कबूलियत अता फरमा। बाला जब कब्र में जाने लगे तो हुसैन की शफ़ाअत हमें नसीब फरमा। अमीरुल मोमिनीन और हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की मईयतों की हमराही हमें नसीब फरमा। उनकी नूरानियत से हमारे क़ुबूर की तारीकियों को दूर फरमा। पुले सिरात से उनके तुफ़ैल निकलने की और बचने की तौफ़ीक़ अता फरमा। आलम आखिरत में उनको हमारा इमाम, हमारा मौले ज़माना हमदम और हमारा सरपरस्त करार दे। बाला हम सबके मरहूमीन को शफ़ाए उस दुनिया में
ان کے گناہوں کی مغفرت فرما، ان کی خطاؤں کی مغفرت فرما، اس دنیا کی ان کی مشکلات کو دور فرما، برزخ کی پریشانیوں سے انہیں نجات عطا فرما۔ باللہ ائمہ اطہار کا سایہ ہمارے سب کے مرحومین کو، شہداء کو نصیب فرما۔ باللہ امام عصر کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ باللہ اس وقت دنیا بھر میں جہاں کہیں پر بھی امیر المؤمنین کے چاہنے والے امیر المؤمنین کے دشمنوں کے مقابلے میں کھڑے ہیں، ان سب کو فتح و نصرت عطا فرما، ہمیں ان سب کی حمایت کی توفیق عطا فرما۔ یمن کے مجاہدین کو، فلسطین کے مظلومین کو، بحرین کے مظلومین کو، عراق کے مظلومین کو، سیریا کے مظلومین کو، ایران کے، افغانستان کے، پاکستان کے مظلومین کو، کشمیر کے مظلومین کو، سب کو فتح و نصرت اور کامیابیاں نصیب فرما۔ باللہ ہمیں علی کی جرأت سے ایک جرعہ ہمیں بھی عطا فرما، علی کی محبت کا ایک عکس ہمیں بھی بنا دیں۔ باللہ علی کی حمایت اور علی کی محبت میں جینے کی اور انہی کی محبت میں مرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، وصلی اللہ علی محمد۔